اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الکتاب زاہد الاعمال سے ایک وظیفہ آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا 100 مرتبہ کا آزمایا ہوا ہے، جب بھی ضرورت محسوس ہوئی تو اس وظیفے سے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگتا ہوں، حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 4 نام ایسے ہیں اور ان کا کمبینیشن اس طریقے سے ہے کہ جب ان کو اس ترتیب سے ملا کر پڑھا جائے اور اس ترتیب سے جو آگے بیان ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہیں، یا سامع، یا مجیب، یا اللہ، یا عزیز۔ اس ترتیب سے ان کو یاد کر لیجئے۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، سلام پھیر کر 33 بار اس وظیفہ کو پڑھیں اور سجدے میں جا کر 3 بار یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ جائیں، پھر 33 بار وظیفہ پڑھیں، پھر سجدے میں چلے جائیں، 3 بار اس دعا کو پڑھیں، پھر اٹھ جائیں۔ اسی ترتیب سے 4 بار آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے، مطلب 4 سجدے آپ نے کرنے ہیں۔ ہر سجدے میں دعا کو 3 بار پڑھنا ہے، سجدے سے اٹھ کر آپ نے اس وظیفہ کو 33 بار پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے، ویسے اس وظیفہ کو مستقل مزاجی کے ساتھ کسی بھی نماز کے بعد پڑھتے رہیں اس ترتیب سے، انشاءاللہ خیر و برکت بھی خوب ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ کسی بھی مقصد میں آپ دعا کرنا بھول گئے تو وہ چیز، وہ حاجت آپ کی خود بخود پوری ہو جائے گی۔ چلتے پھرتے یا جب بھی آپ کوئی دعا مانگیں تو اس وظیفہ کے ساتھ دعا مانگ لیا کریں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اکثر احباب ان باکس واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں، اپنی کارگزاری زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہو شیئر کرتے ہیں، اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اکثر کو جواب دینے کی کوشش ہوتی ہے، بعض رہ بھی جاتے ہیں، ان سے معذرت خواہ ہوں۔ جب بھی کوئی دیکھیں پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی حاجت ہو، اس کا حل نہ نکل رہا ہو، کوشش کیا کریں نوافل کے اوپر جائیں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں۔ کافی سارے اعمال حاجت کے میں نے پیش کیے ہوئے ہیں، اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، سورہ یاسین سے، 7 سلام سے، سورہ نصر سے، سورہ کوثر سے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، آیت کن فیکون کا عمل بھی میں نے پوسٹ کیا ہوا ہے۔ جو بھی چیز آپ کو سمجھ آئے، موقع کی مناسبت سے جو چیز آپ کے استعمال میں ہو، اعمال جو کر رہے ہوں، روٹین میں ہو، اس سے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، کوشش کریں مایوس نہ ہوں۔ ہمارا کام ہے مانگنا، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ اس وظیفہ کو، اس ترتیب کو بالکل آپ اپنے معمول میں لے کے آئیں۔ جب بھی دیکھیں آپ مایوس ہیں، کوئی عمل نہیں چل رہا، عمل الٹا ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہے، تعویذ کام نہیں کر رہا، وظائف کام نہیں کر رہے، روحانیت کمزور ہو گئی ہے، گناہوں کی طرف ہم مائل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ اس وظیفہ سے، اس عمل سے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یا سامع، یا مجیب، یا اللہ، یا عزیز، یا سامع، یا مجیب، یا اللہ، یا عزیز، یا سامع، یا مجیب، یا اللہ، یا عزیز۔ ہاتھ اٹھا کر پڑھتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، وہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے، وہ عزت والا ہے۔ میں کہتا ہوں
اگر تھوڑی سی بھی آپ نے عقل استعمال کی تو ان 4 اسما سے اس ترتیب سے آپ اپنے بڑے بڑے کام نکلوا سکتے ہیں۔ کسی افسر کے پاس جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے، ملازمت کے لیے، کسی سے پیسہ نکلوانے کے لیے، رشتہ کی بات کرنے کے لیے، دوست احباب سے ملاقات کے لیے، دوست احباب کو کال میسج کرنے کے لیے، گھر والے آپس میں بہن بھائی ناراض ہیں ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، جاتے ہوئے یا جانے کا پروگرام ہو اس وظیفہ کو پڑھ لیں۔ یا سامیو یا مجیبو یا اللہ ہو یا عزیز ہو، اسی ترتیب سے 33 بار پڑھ لیں۔ جائیں، بس میں کہتا ہوں آگے ایسے کھڑے ہوں گے الرٹ، جیسے کوئی وزیر اعظم آ رہا ہو، جیسے کوئی پیر صاحب آ رہا ہو، جیسے کوئی مرشد آ رہا ہو، جیسے کوئی استاد والد صاحب آ رہے ہوں، اتنا عزت سے رسپیکٹ سے آگے آپ کا ریسپانس ہوگا۔ بہت بہت ہی بہترین چیز ہے، بہترین فارمولہ ہے، بہترین ٹیکنیک ہے، سادہ طریقہ ہے، اس کو اپنائیں، اپنے معمول میں لے کے آئیں۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے، کرنا چاہے جس بھی ترتیب سے، تو آپ نے ضرور لکھنا ہے 33 پر سادہ پڑھ رہے ہیں، نوافل کے بعد 4 سجدوں کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں، تو ترتیب آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے، اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، دوستوں تک ضرور اس ویڈیو کو پہنچانا ہے۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہو، سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں، ان چیزوں کے بارے میں کمنٹس کریں۔